اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ کل ہمارا درس اس آیت پر ہوا کہ ویسے اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پہلے ہو چکا تھا رکوع تک، لیکن میں نے دوبارہ تھوڑی سی اس کی تشریح کی، پہلے صرف ترجمہ ہوا تھا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، تم فرماؤ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ بہتر ہے اسے جو جمع کرتے۔ اس پر گفتگو ہوگی۔ ابھی مزید یہ آیت رہ گئی تھی کہ قل ارأیتم، تم فرماؤ بھلا بتاؤ، ما انزل اللہ، جو اللہ نے تمہیں اتارا تمہارے لیے یا نازل کیا، من رزق، رزق میں سے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حرام و حلالا، تم اپنے طرف سے اس میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ٹھہراتے ہو۔ انسان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ اپنے طرف سے یہ حلال ہے اور یہ حرام یہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام سمجھنا بھی گمراہی ہے اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنا بھی گمراہی ہے۔ لہذا محفل میلاد و بزرگوں کی فاتحہ وغیرہ کو بلا دلیل شرعی حرام سمجھنا یہ بھی بے دینی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ایک چیز پر دلیل نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ اذن لکم، اب ان سے کہتے ہیں کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو۔ کفار جو ہے، جو سورہ مائدہ آیت نمبر 105 میں ہے یا 3 میں ہے، 103 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، بحیرہ صاحبہ وسیلہ، یہ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں 100 سورہ مائدہ آیت نمبر 103 یہ ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور جو ہے حرام نہیں ٹھہرائے، تم اپنے طرف سے ان کو گھڑتے ہو کہ یہ فلاں ان مختلف طریقوں سے۔ تو ان جانوروں کے حرام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمانے کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ جانور حلال ہے، انہیں حرام جاننا اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ غیر خدا کے نام پر پالا ہوا یا چھوڑا ہوا جانور حرام نہیں ہے۔ کو یا اسی حام کو کوئی مسلمان ذبح کرے بسم اللہ اکبر تو یہ حلال ہوگا۔ دوسرے کہ میں پہلے میلاد شریف، 11ویں شریف اور رسالہ صاحب کے کھانے حرام نہیں ہیں، انہیں حرام کہنے والے اللہ پر افتراء باندھتے ہیں۔ اللہ کے نام کی برکت سے حلال چیز حرام نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ کہ بھوک ہڑتال کرنی حرام ہے، بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا، بولے یہ بھی حرام ہے کہ اس میں اللہ کے حلال رزق کو اپنے اوپر حرام کر لینا ہے، اور اگر اس سے کوئی مر گیا تو حرام موت مرے گا۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ کھیل کود، تماشا، سود وغیرہ جو حرام ہے، مورتیاں وغیرہ ہاتھ سے تصویر بنانا، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ پھر آگے فرمایا وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگ اکثر جو ہے ناشکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لاتے۔
اللہ فرماتا تم شکر کرو تو میں نعمتوں میں کو بڑھاؤں گا۔ تو اسے کھوئیں کہ مینڈک جو ہے وہ عبرت حاصل کرے کہ جوئے، شراب، سنیما، اس پر یہ نہ بولتے ہیں، نہ ان کے خلاف کوئی وہ تحریک چلاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی تحریک کیا ہوتی ہے کہ میلاد مصطفیٰ نہ ہو، اللہ والوں کا عرس نہ ہو۔ بھائی اس میں دو قسم کے لوگ بن گئے، کیا؟ تین۔ ایک وہ ہے سرے سے بولے یہ شرک، حرام، بدعت۔ دوسری طرف وہ ہے وہ سمجھتے ہیں بس سب دین یہ ہے، بازاروں پر بیٹھے ڈول ڈمکے کر رہے ہیں اور خرافات ہے، عورتیں، اور وہ پتہ نہیں کوئی چرس پی رہے تو کوئی وہ کہہ رہے، یہ بھی دو نمبر لوگ ہیں، ان کو ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ تیسرے طرف یہ کہتے نہیں، ان اللہ والوں کا ذکر کریں لیکن طریقہ تو سیکھیں، پہلے میلاد مصطفیٰ کریں، صحیح روایت تو بیان کریں، یہ نہیں کہ بس اپنے طرف سے گھڑے ہوئے واقعات اور ادھر ادھر نہ نماز نہ روزہ، بس افراط و تفریط سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فضل کیا کیا کہ ان میں انبیاء علیہ السلام، اولیاء رحمہ اللہ اور علماء پیدا فرما کر انہیں حلال و حرام سے واقف فرما دیا۔ یہ لوگ نہ ہوتے، اب ہر کوئی اپنے پیسے کے چکر میں ہوتے، یاد رکھیں، سوائے علماء کے کہ یہ جس علاقے جہاں کسی علاقے میں آبادی ہوتی ہے تو یہ جائیں گے، مسجد آباد کریں گے، مدرسہ آباد کریں گے، رات دن۔ یعنی ہم جس علاقے میں کام کرتے ہیں تو اکثریت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار ہمارا مال مولیوں نے کھا لیا۔ وہ دیکھتے ہیں نا ان کے سفید کپڑے ماشاءاللہ، یہ تو وہ کہتے ہیں جو ہمارا ہے، یہ لگتا ہے ارے بھائی تم لوگ ہوش کے ناخون لو، کیا ہے تمہیں ہوا کیا ہے؟ یعنی یہ عملی منافق تو ہیں کہ یہ، یعنی تمام لوگ ایسا نہیں ہیں لیکن اس میں ہوتے ہیں کہ بھئی ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہ درس قرآن کیوں ہو رہا ہے، یہ بچوں کو کیوں پڑھا جا رہا ہے، بچوں کو کیوں جمع کیا جا رہا ہے، ان کو تربیت باقاعدہ ہم سے لوگوں نے یہ کہا ہے، یہ تمہیں کیا ملتا ہے؟ بھئی اگر اس میں کل ایسے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن اسکول والوں سے نہیں بولتے، بولے آپ اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مدرسوں والوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں، ایک تو دو نمبر لوگ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مدرسہ نہیں ہے چندہ جمع کر رہے ہیں، اس پہ کوئی راضی نہیں ہے کہ اس کو چندے دیں یا اس کی حمایت کریں، لیکن جن کے پاس مدارس ہیں اگر وہ چندہ کر رہے ہیں، لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس میں شرکت کرو تو یہ تو سنت مصطفیٰ ہے۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہیں کرو تو یہ کردار منافقین ہے۔ تو اللہ نے جو فضل کیا علماء پیدا کیے کہ ورنہ عام طور پہ انسان یہی سوچتا ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں سے دو پیسے ملے، جس کام کے طرح بڑھے گا یار اس میں کوئی منافع ہوگا نہیں ہوگا، جس علاقے میں جائے گا یار یہاں پہ کتنا پیسہ ملتا ہے، اور علماء جس علاقے میں جاتے یار یہاں پہ مدارس ہے نہیں ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام یہاں پہنچایا گیا نہیں ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ لوگ اکثر ناشکرے ہیں۔ تو اس آیت میں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ تمام مخلوق سے زیادہ احسان اللہ نے انسانوں پر فرمایا کہ انہیں عقل بخشی، ان میں اولیاء انبیاء بھیجے۔ دوسری یہ کہ تمام مخلوق سے زیادہ ناشکر انسان ہے کہ انسان کے سوا کوئی مخلوق کافر نہیں، کسی مخلوق میں بدعملی نہیں بجز جنات اور انسان، یہ دو ناشکر اور کفر کے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ شاکرین تھوڑے ہوتے ہیں اور شکر گزار وہ کم ہوتے ہیں، ولیکن اکثر لا یشکرون، اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ وما تکونوا فی شأن، یہاں سے ابھی آگے والا واقعہ شروع ہو رہا ہے، دوسرا رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے کہ یہاں پہ رب کریم نے فرمایا اے رسول مکرم وما تکونوا فی شأن، آپ جس حال میں جس کام میں آپ ہیں، وما تتلو من قرآن، اور یا آپ اللہ کے طرف سے جو کچھ قرآن پاک سے تلاوت
کرتے ہیں. ولا تعملون، اور اے لوگ یا تم جو عمل کرتے ہو، من عمل کسی کام میں سے، الا کنا علیکم شہودا مگر ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تھے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، استفیدون فیہ، کہ جس وقت تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے دیکھ، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں. شہید کے معنی حاضر، شہید کے معنی گواہ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تو نے جب سے مجھے اتار لیا تو ان پر شہید یعنی حاضر تھا، باعتبار علم، باعتبار قدرت، باعتبار قبضہ. کسی آن انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسے کام کرے کہ اللہ کو پتہ نہ چلے. یہ فرشتے جو مقرر کیے تو اس لیے کہ ان کے لیے ایک دلیلوں کے دیکھیے فرشتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو انسان پیدا ہی نہیں ہوتا انسان کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کے لکھنے سے پہلے سب کچھ لکھ دیا، جس کو تقدیر کہتے ہیں، کہ یہ انسان اتنا دنیا میں جیے گا، اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، یہ نمازی ہوگا یا بے نمازی ہوگا، اپنے اختیار سے جنت کے راستے پہ چلے گا، جہنم کے. اللہ تعالیٰ تو پہلے لکھ چکا ہے، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. لیکن انسان کے لیے کہ دیکھ انسان تیرے اوپر میں نے 2 گواہ مقرر کر لیے. بات چیزیں کسی لیے ہوتی ہے کہ تو انکار، اب تو بولے کہ یار اب اس لیے بتا دیا کہ دیکھیں یہاں پہ بتا دیا کہ تم جو اے محبوب تو جس حال میں بھی ہوتے ہیں. اب حضور علیہ السلام کی تو شان ہے، اب حضور علیہ السلام تو ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، لیکن ہمارے بارے میں فرمایا کہ تم جو بھی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم پر گواہ ہے، جس کام میں تم لگے رہتے ہو، جو کام تم کرتے ہو. تو تلاوت قرآن بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تو قرآن میں سے پڑھتا ہے وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن. اچھا یوں بھی معنی کر سکتے ہیں وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ، اور نہیں ہوتے آپ کسی کام میں، کسی عمل میں، اور نہ تلاوت قرآن کے پڑھنے میں، نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں. یہ لفظی معنی ہے. اور بامحاورہ کیا ہے؟ تم جو کچھ بھی کرتے ہو ہم تم پر گواہ ہیں، ہم تم پر حاضر ہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. تو ایک بزرگ ہے وہ اپنے نفس کو سمجھا رہا ہوتا ہے نا، انسان کی فطرت ہے کوئی دیکھ رہے تو یہ ذرا حیا فرماتا ہے، پھر نیک لوگوں سے زیادہ حیا فرماتے ہیں. ہمارے کئی ایسے نمازی وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ امام سے باہر ہے تو اگر سگریٹ ہاتھ میں تو ایسے حیض تک پیچھے سے ڈال دیتے ہیں، ورنہ وہ کیا ہے بھائی امام دیکھ لے تو کیا ہے، لیکن حیا ہے کہ دیکھیں کسی کے ساتھ عالم دین کے سامنے ہوا تو بے حیا انسان جو ہے نا بڑا بدبخت بھی ہوتا ہے. کوئی بھی عمل ہو تو انسانوں سے تو کہتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ حیا نا اللہ سے کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب ہم کسی جگہ کام کر رہے ہیں تو اگر سائڈ سے ہم نے کیمرہ لگایا وہ دیکھ رہا ہے. آج کل تو ہر جگہ کیمرے، ٹیچر پڑھا رہا ہے تو کیمرہ، پرنسپل بیٹھا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے پڑھائی ہو رہی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں. ہر جگہ اسپتال ہو، دکان ہو، کیمرے لگے. انسان اس میں بڑا ہوشیار رہتا ہے، لیکن اس میں ہوشیار نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. انسان اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتے انسان میں تیرا خالق مالک ہو کر بھی تو مجھ سے حیا نہیں آتی. تو بزرگ کہتا تھا اپنے نفس کو، اے نفس اگر تو نے گناہ کا ارادہ کیا نا پھر فَانْشَأْ مَكَانَ الَّذِي لَا يَنْظُرُ فِيهِ الْمَوْلَى، کہ ایسے مکان بنا لے جہاں میرا رب نہ دیکھے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. تو اب نفس تو اس پہ مجبور ہے، کہاں ایسی جگہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں اے میرے نفس اگر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے پھر اس کا رزق نہ کھا، پھر اس کا اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تو راضی نہیں ہے تو پھر اپنے لیے کوئی دوسرا خدا تلاش کر. تو ہر بات پہ نفس مجبور کہ کہاں کیا کرے.
رب کریم کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے کہ ہر حال میں تم اللہ تعالیٰ کے حضور ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی بات، تمہارا کوئی عمل اور تمہاری کوئی سوچ بھی مخفی نہیں ہے۔ دوسری باتیں تو چھوڑیں، کوئی سوچ بھی کہ میرے بندہ تو کیا، اب سوچ ہے قیامت کے دن کچھ افراد آئیں گے، علماء بھی ہوں گے اس میں، حجاج بھی ہوں گے اس میں، شہید بھی ہوں گے، بڑے بڑے اعمال کرنے والے، تو سب کو جب کہا کیا یا اللہ میں نے تو علم حاصل کیا، میں نے تو بڑی بڑی تقریریں کی۔ اب تقریر کرتے وقت بھی اللہ جانتے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں استاد جی درس دے رہے ہیں، اب اس کی نیت کیا ہے؟ عالم دین تقریر کرے تو نیت ہوتی ہے نا کہ میں تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ اچھی تقریر کروں، لوگ واہ واہ کر دے، میرا نام ہو جائے، یا میں اس لیے اچھی تقریر کروں کہ لفافہ ذرا بھاری ملے تاکہ میں یار اپنا گھر بنا لوں، گاڑیاں لے لوں، بچوں کو اچھا کھلاؤں پلاؤں، یا اس لیے اچھی تقریر کر رہا ہوں کہ بھئی لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، کوشش کر رہا ہے۔ میں مولویوں کو سنتا ہوں نا تو یہی کوشش ہوتی کہ بھئی کوئی کسی کو سمجھ نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ شعبان کا وہ گزرا نا، اس پر ہم نے اپنے مطالعہ تو رکھا لیکن مولویوں کو سنا، اس پر جو کنویں کے مینڈک ہے، جس کو لابڑے کہو کچھ بھی کہو، وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھا ایک استاد کے پڑھے ہوئے، ایک ہی مکتب فکر والے، تو ایک شاگرد کہہ رہا ہے اب حدیثوں میں تو ذکر ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو سنی کرتا ہے، وہ تھوڑا نامور تھا، دوسرے بولے یار ان کی مخالفت کرو، نہیں ہے۔ اب دوسرے بولے نہیں یار قبر میں تو پیش ہونا ہے، دوسرے بولے نہیں ذکر تو ان کا ہے، شعبان معظم کی بڑی رات ہے اور یہ 15ویں، اور یہ اس میں دن کو روزہ رکھنا ہے۔ تو پھر ہم اس کو سیٹ پہ رکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں تو اگر جھوٹا نہیں ہوتا تو تم کم از کم، اب ہم سنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایک فرد بھی، ہم سنیوں میں ایسے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں سنی ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی شعبان معظم کی 15ویں رات کی فضیلت ہے یا نہیں ہے، تو سب اس پر تو سب متفق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی اس میں غلط کام کرے یا ایسے کوئی پروگرام کرے جس سے لوگ پریشان ہو، لیکن اس پر الف سے لے کر یا تک 100/100 متفق ہے کہ برکت والی رات ہے، قبرستان جانا بھی ہے، اور یہ جو ہے نوافل بھی پڑھنے، یعنی بڑی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی۔ لیکن دوسرے طرف دیکھیں تو ان کا مولوی الگ ہے، ایک مسجد والا کہتا ہے کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ ارے بھائی یہ تیرا دوسرا دادا تو کہتے ہے، اب اس کو کیا جواب دو گے؟ مجھے تو چھوڑو، میرا تو الگ ایک نظریہ ہے کہ بھائی میں سننے کو، میں کہتا ہوں جو حدیث میں ہے میں اس کو مانتا ہوں، فضیلت اپنی جگہ ہے، ہاں، اور فرائض اپنی جگہ ہے، سنن اپنی جگہ ہے۔ تو یہ عجیب سا مسئلہ، اللہ تعالیٰ میں اس سے بچائے، بولو آمین۔ کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے کہ مولوی جو تقریر کر رہا ہے، قیامت کے دن تمہیں ثواب و عذاب اسی تمہارے سوچ پہ ملے گا۔ اب مجھے یہ فکر ہے کہ میں اس محلے میں مجھے موقع ملا ہے، میرے بھائی میرے بچے سب دیندار ہو جائیں، بس کوئی چرسی موالی یہ نہ بنے بس۔ تو اگر نیت اچھی ہے تو اللہ ثواب دے گا، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو پھر اللہ فرمائے گا پکڑو جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اس لیے درس دے رہا تھا کہ بول لیتے، لوگ بولتے کہ بہت بڑا ملا ہے، ہاں بولے لوگوں نے بڑا ملا کہہ دیا، جا۔ یہ قیامت کا منظر ہمیں پہلے پیش کر دیا، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو یہ ذرا غفلت میں بالکل سو جاتا ہے، پھر اس کو یہ حدیث سامنے نہیں آتی۔ بعض اوقات آپ خوش نصیب ہیں کہ جب عمل کر رہے ہیں اور تمہارے دل کی آنکھیں کھلی ہو۔ قرآن ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، ہم کوئی بھی عمل کریں تو فوراً قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں راستے پہ، سامنے عورت آئی، بے پردہ عورت تھی، آپ نے نظر اٹھا کے دیکھی، آپ کے سامنے وہ فوراً قرآن کی آیت آ گئی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے محبوب اپنے امت کہہ دے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو ذرا ان کو۔ تو بولے دیکھے رب نے منع کیا میرے نبی کے ذریعے میں، تو میں آنکھیں نظر کروں۔ یا مثال کے اوپر کہاں لڑائی ہو رہی ہے، بھائی سے ہو رہی ہے، پڑوسی ہو رہی ہے، فساد تو ہے نا، اب اس کا سر توڑے وہ تیرا سر توڑے، لڑائی مشتق روان ہو جائے، تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں آ گئی آیت نمبر 30 پارہ نمبر 1 سورت نمبر 2
ہاں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو اس انسان کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خونریزی کرے گا. تو اب بولتے یار چھوڑو یار، فرشتوں نے پہلے اعتراض کر دیا تھا، اب میں نہیں کرتا. اچھا اب بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، اذان ہو گئی، فوراً تیرے سامنے قرآن کی آیت آ گئی کہ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 142 کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ جہنمی وہ لوگ ہیں یہ جو نماز میں سستی کرتے، فوراً کھڑے ہو گئے کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں، میں منافق نہیں. تو ہر موڑ پر قرآن کی ایک آیت تمہارے سامنے آئے گی. بدکاری کا ارادہ کیا آپ کے ذہن میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 آ گیا وَلَا يَزْنُونَ، میرے بندے زنا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اتنا غضب میں ہوتا ہے اس پہ، انسان پہ، بدکار پر، کہ اب ایک مولانا تقریر کر رہا تھا، بولا اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اتنا وہ نہیں کرتا. اتنے غیرت کا لفظ استعمال کیا کہ بندے تم ایسے کر رہے ہو. اب حرام کہتے ہیں فوراً وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تو یہ اللہ کا کلام ایسے ہے، تو اس مولانا بھی تقریر کرے تو اس کے سامنے حدیث آ جائے کہ اگر تو نے دنیا کے لیے تقریریں کی، پھر قواریت کے لیے کی، تو پھر دیکھ قیامت کے دن اللہ تمہیں فرمایا کہ بندے تو نے جھوٹ بولا تو اس لیے ملا جی بنا تھا کہ تو نے بولا ان سب کو پتہ نہیں. میں جس سے اختلاف بھی رکھتا ہوں نا تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ جاہل ہے. یہ اکثر کہتے ہیں اس غریب کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مولویوں کا اپنا ایک وتیرہ ہے، میں کہتا ہوں یہ طرز نہیں اپنا، ارے اس غریب کو تو پتہ نہیں. بھائی سب صرف بھی پڑھتے ہیں، نحو بھی پڑھتے ہیں، علم بلاغت بھی پڑھتے ہیں، اصول بھی پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. ہاں اب اس کے ذہن میں یہ نہیں کہ جو حدیث ہم نے پڑھی تو وہ انہوں نے نہیں پڑھی، سب پڑھی، لیکن وہ انہوں نے بس اپنا ایک طرز اپنایا. اور اللہ تعالیٰ کا وہ اس کا ارادہ جس کو چاہے ہدایت پر لگا دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے. شیطان کو پتہ تو تھا نا کہ اللہ کی بات نہ ماننا انتہائی خطرناک ہے، پھر بھی ابا واستکبرا. یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ نہیں کہ مولوی گناہ نہیں کرے گا، پتہ ہونے کے بھی کرے گا. اللہ کا کرم نہ ہو تو آخر یہ تقریر ختم کرتا ہوں. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، اور اے محبوب اور غائب نہیں ہوتا یا پوشیدہ نہیں ہے تیرے رب سے ایک ذرہ بھی. سب اللہ کے علم. وہاں فرمایا تم جو عمل کرتے ہو تو اللہ تم پر کیا ہے؟ حاضر. اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر مسلمان یہ کہتا ہے. تو صرف انسان تو نہیں، کائنات کا ایک ذرہ بھی رب سے غائب پوشیدہ نہیں ہے. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، اور اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ اس ذرے سے کوئی بڑی چیز، یہ تمام اللہ کے علم، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھ بھی چکا ہے. اس لوح محفوظ میں جیسے وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. حضور علیہ الصلوٰۃ کے بارے میں امام بصری نے کہا کہ تیرے علوم کا ایک حصہ تو لوح محفوظ بھی ہے. تو جن کی نظریں لوح محفوظ پر ہو تو ان سے کیا چیز پوشیدہ ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کی ہے کہ یہ ہونے والا ہے. پھر اپنے نیک بندوں کو اس کا علم بھی عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے بعد میرے سامعین اور حاضرین سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں سے، بچوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی شان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر گفتگو کریں گے کہ ہم قرآن پاک کی جو آیت پڑھتے ہیں، اس قسم کی آیت جو عموماً ممبروں پر پڑھی جاتی ہے، پھر ہم اس کی پہلے اس کا ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ قرآن میں کتنی جگہ ہے. یہ پوری تحقیق کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم نے 38 آیت نمبر 638 پر بھی
اور پھر 62 پر بھی ان میں یہ الفاظ سے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر 112 پر، پھر 262 پر، پھر 274 پر، پھر 277 پر۔ تو سورہ بقرہ میں 1 2 3 4 5 6 مقامات پر ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ غمگین۔ یہ جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا، ذکر فرمایا۔ پھر سورہ آل عمران میں، پھر جو ہے آگے سورہ انعام میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، یہ سورہ یونس کی 62 نمبر آتے، اور اب پھر اس کے بعد سورہ زخرف میں ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام اس کا ذکر وہ کریں گے اور بیان کریں گے اللہ والے کون ہیں، ولیوں کی شان کیا ہے، ان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہ پھر عوام جو ہے نا بور ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں مختصر سے بیان ہو، لیکن اللہ والوں سے ہم محبت کرتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جس کا ہر قول ہر فعل ہر سوچ اللہ کی رضا کے تڑپ میں لگی رہتی ہے، اللہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور اس پر ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی سعادت مندی نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صاحب اجمعین میرا